شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والا شخص صالح انسان ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے اطاعت اور ناراض ہونے والے پروردگار سے خوش ہو جا۔ مسلسل اس کو یہ کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ بعد ازاں روح کو آسمان کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کون روح ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکیزہ روح کے لیے خوش آمد ہو، جو پاک جسم میں رہی داخل ہو جا، تو تعریف کے لائق ہے، اور تو اللہ کی رحمت، اس کے اطاعت اور ایسے پروردگار سے ملاقات کے لیے خوش ہو جا جو تجھ سے ناراض نہیں۔ اس کو مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب بدکار شخص فوت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے خبیث روح جو ناپاک جسم میں ہے، تو قابل مذمت ہے، باہر نکل آ، گرم پانی پیپ اور اس قسم کے دیگر عذابوں کی بشارت قبول کر۔ اس کو مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح باہر نکل آتی ہے۔ پھر اس کو آسمان کی جانب چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جواب میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہے، تو اس کے حق میں پیغام ملتا ہے، خبیث روح کو خوش آمد نہ ہو، جو ناپاک جسم میں تھی، تو واپس چلی جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ چنانچہ اس کو آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی۔ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو روشن چہروں والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن ساتھ لاتے ہیں۔ فرشتے مومن آدمی کو خوشخبری دیتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، تو مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک کا منہ کھول دینے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ پھر اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سے اس قدر تیز مشک سی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں، کسی مومن آدمی کی روح آ رہی ہے۔ جب روح ساتویں آسمان پر پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام اہلین بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست میں لکھ لو۔ پھر روح کو سوال و جواب کے لیے قبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب کافر گناہگار کی موت آتی ہے تو روح قبض کرنے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، تجھے اللہ کی غضب اور جہنم کی بشارت ہو۔ وہ روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ اس وقت روح سے اس قدر غلیظ بو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے آتی ہے۔ جب یہ پہلے آسمان پر پہنچتی ہیں تو اسے پہلے آسمان سے زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین قیدیوں کے فہرست میں لکھ دو۔ پھر دوبارہ قبر میں سوال و جواب کے لیے لوٹایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث، نصیحت آموز واقعات، اسلامک دنیا، علمی لطائف اور اسلامی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔